بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ قرآن پاک کا پہلا سپارہ ہے اور دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ اللہ فرماتا ہے یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، جنہوں نے سودا کیا یعنی کہ گمراہی کو خرید لیا اور ہدایت کو بیچ دیا۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو انہوں نے تجارت کی ہے، یہ جو کام کرتے ہیں، یہ ان کو نفع دینے والی نہیں ہے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی ان کو سیدھی راہ پر لانے والی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے بھی یعنی کہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کیا تو اس نے گھاٹے کا سودا کیا، اس نے گمراہی کو خرید لیا یعنی کہ ہدایت کے بدلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی تجارت کوئی بھی کرے، چاہے مرد کرے چاہے عورت کرے، اس کو کوئی نفع نہیں دے گی، نہ ہی وہ یعنی کہ سیدھی راہ پر آ سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کے لیے یعنی کہ ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو واضح اعلان کر دیا۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یعنی سوشل میڈیا کے اوپر اور دوسرے میڈیا کے اوپر اس وقت ایک خبر بہت یعنی کہ زینت بنی ہوئی ہے، وہ ہے سیما نامی ایک لڑکی ہے جو پاکستان سے ہندوستان گئی تھی۔ اس کے بارے میں بہت سی متضاد خبریں پھیلی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ مسلمان تھی اور بعد میں اس نے اسلام چھوڑ دیا اور وہاں جا کر اس نے غیر مسلم کسی مرد سے شادی کر لی ہے۔ اگر تو یہ بات ہے تو پھر یہ تو قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس نے بہت ہی گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ لیکن اس کے پس منظر میں ہمیں دیکھنا ہوگا اس کے پیچھے کون ہے۔ اس کے پیچھے کفریہ طاقتیں ہوتی ہیں جو اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتی ہیں۔ یہ ایجنڈے ہوتے ہیں ان کے، یعنی کہ پاکستان کو بدنام کرنا، اسلام کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو بدنام کرنا۔ اب جو اس کے بارے میں میڈیا کے اوپر خبریں آ رہی ہیں، وہ اگر آپ خبریں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس کی جو متضاد بیانات ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ مسلمان لگ ہی نہیں رہی۔ وہ کہہ رہی ہے جی میری عمر جو ہے شناختی کارڈ کے حساب سے 2002 میں میری پیدائش ہے، تو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت اس کی عمر بمشکل بنے گی تو 21 سال بنے گی، 21 سال یا 20 سال لگا لیں۔ تو اس میں اس کے 4 بچے بھی ہیں، 4 بچوں کی عمر بھی دیکھیں تو یعنی کہ اس کی عمر کیا، اس کی شادی کیا 10 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ تو میرے ناظرین وہاں جا کر اس نے پھر وہ جو غیر مسلم ہے اس کے ساتھ شادی کا جو ڈرامہ کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایسے ڈرامے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ مختارہ مائی کیس آپ کو یاد ہوگا، جو پاکستان سے امریکہ چلی گئی تھی، وہاں جا کر اس نے خوب یعنی کہ پاکستان کو بدنام کیا تھا۔ پاکستان میں یہ ہوتا ہے، پاکستان میں مرد یہ کرتے ہیں، پاکستان میں عورتوں کے یعنی کہ تحفظ نہیں ہے، پاکستان میں عورتوں کے حقوق نہیں۔ حالانکہ اگر آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں الحمدللہ، اگر مانتے ہیں ہم اس بات کو کہ کچھ نہ کچھ یعنی کہ خامیاں ہیں، لیکن زیادہ یہاں پہ عورت محفوظ ہے باہر کی بنسبت۔ لیکن اسلام کو اور مسلمانوں کو اور یعنی کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یعنی غیر مسلم جو ہیں وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو سیما کو یعنی کہ دیکھا آپ نے وہاں جا کے فوراً اس نے اپنا مذہب چینج کر لیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایجنٹ ہو، کسی ایجنسی کی یعنی ایجنٹ ہو، یہاں پر کسی ایجنڈے پہ آئی ہو اور اپنا کام کر کے وہ چلی گئی ہو، اور وہاں جا کر اب وہ کیا کر رہی ہے، وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کر رہی ہے۔ تو زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہیے۔ ایسے لوگ جو ہیں یہ کسی کے کہنے پر یعنی کہ ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ مسلمانوں کو، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ان کو لانچ کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ مسلمان تھی، جیسے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ غائب کا علم جاننے والے، ہم تو نہیں جانتے، تو پھر بھی اس نے گھاٹے کا سودا کیا اور اس نے اپنا جو ایمان بیچا ہے، اپنے لیے اس نے دوزخ خریدی ہے، اور اسلام کی بدنامی کا یہ باعث بن رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ایسے فتنوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستوں نے مجھے کمنٹ کیے تھے کہ اس کی کیا سٹوری ہے۔ اس کی سٹوری آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ یہ لگ ایسے رہا ہے کہ یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ کوئی ایجنٹ لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے شناختی کارڈ سے معلوم ہو رہا ہے عمر کتنی بتا رہی ہے، اور 4 بچے بھی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے گئی بھی نہ ہو، یا ویسے شناختی کارڈ نقلی بنوا کر آئی ہو اور آ کر پھر دوبارہ چلی گئی ہو، اور بعد میں اس نے پاکستان کو بدنام کر دیا ہو۔ جز وقتی وہاں پر جا کے اس نے تھوڑی دیر کے لیے جو مسلمان سے نکاح کیا ہے۔ تو بہت کچھ ہوتا ہے، حکومتیں بہت کچھ کرتی ہیں، یعنی کفار بھی یعنی کہ سازشیں کرتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔
تو یہ جو مرضی کر لیں، الحمدللہ اسلام ایک چمکتا ہوا چاند ہے، ستارہ ہے، جس کی روشنی کبھی ماننی پڑے گی۔ اسلام اور مسلمان انشاءاللہ انہی کو عروج ملے گا اور یہی باقی رہے گا قیامت تک۔ تو میرے ناظرین، اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ رب العالمین ہمیں گمراہی سے بچائے۔ تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔